وقت یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں جو تھے میں آپ کے پاس پہنچا ہوتا تھا، اگر انسان تدبیر کر سکتا ہے تدبیر کا فیصلہ رب کے پاس۔ آج تھوڑا سا ٹائم مختص اور وقت صبح ایک فرمان رسول علیہ السلام پڑھ رہا تھا کہ لا یرد القضاء الا الدعاء، کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں جس کو دعا رد نہ کرے۔ مرشد افکار میں فرماتے ہیں کہ اے شان کریمی مجھے مایوس نہ کر، تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار غفار ہے، اے شان کریمی مجھے مایوس نہ کر۔ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ ایک وہ تقدیر ہے جو ہاتھ اٹھتے ہی بدل جاتی ہے، ایک وہ تقدیر ہے جو کچھ بدلتی ہے اور کچھ رہ جاتی ہے۔ فیصلہ رب کی بارگاہ میں اعلان نبوت سے پہلے 6 ماہ تک یا کچھ عرصہ میرے اور پورے کائنات کے رسول کملی والے آقا غاروں میں، تنہائیوں میں، سجدوں میں گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ ساتھ اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ دعا سے کسی کو اختلاف، کسی مسلک سے ہے، وہ کسی مسلک سے ہے، دعا سے اختلاف، ہاں انداز دعا جو ہے وہ اس سے اختلاف، مگر ہمارے پاس اور آپ کے پاس جو انداز دعا ہے یہ وہ انداز دعا ہے وہ جو سیدنا صدیق اکبر، عاشق اکبر، مومن اول کا طریقہ کار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار، میرے مولا مرتضیٰ کا طریقہ کار، حضور کے چچا حضرت عباس کا طریقہ کار، یہ جو طریقہ آپ کے پاس اور ہمارے پاس ہے۔ آج ہلچل مچی ہوئی ہے، ایک وہ دور بھی تھا کہ مال مویشی پیاسے ہوتے تھے تو ان کے لیے بارش اور بارش کے لیے دعا، جبکہ خود میرے رسول اللہ نماز استسقاء ادا کی اور دعا کھلی جگہ پہ کھلے آسمان کے دعا مانگ، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز استسقاء ہو رہی ہے، حضرت عباس کا بازو پکڑ کے کھڑا کیا، ہم میں آپ کے رسول نہیں ہیں۔ کہ سارے کے سارے لوگ حرم میں اکٹھے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، میرے رسول کی پرورش کرنے والے لاڈلے اور پیارے چچا حضرت
ابو طالب کی بارگاہ میں عرض کی گئی بارش نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا میرے پاس ایک چیز ہے میں وہ لے کے آتا ہوں, تم چلو حرم میں اکٹھے ہو جاؤ. مجھے پتہ نہیں کون سی چیز ہے. حضرت ابو طالب تشریف لائے, چادر لپیٹی ہوئی ہے, چلتے 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 حرم کے پاس آ گئے. حرم کے اندر سے ایک چودھری کا چاند نکالا اور وہ کعبہ شریف کے ساتھ ملا. اللہ کی بات میں عرض کی یا اللہ یہ ایک چودھری کا چاند میرے پاس ہے جس سے میں لے کے آیا, اس کے صدقے میں اس کے توسل سے دوبارہ آج یہ سارا کچھ ہم بھول گئے, اندھیروں میں چلے گئے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے, کدھر چلے گئے. ہماری روایات تو غلط ہو سکتی ہیں مگر کیسے پاک کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے. ایک عالم دین سال ہا سال وہ حدیث کا درس دیتا ہے اور سب سے بڑے محدث جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا ہے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. کتنے باب لکھ دیے دعا کے اوپر, کتنی حدیثیں جمع کر دی دعا کے اوپر, رسول اللہ نے دعا مانگی. آج اس مشکل وقت میں کیا ہمارے گھروں میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں؟ کیا ہمارے دل سے سیاہی دھلی ہے؟ آج اس دنیا ہم اپنے ہاتھوں سے قبروں میں لٹائے. گنتی کے چند بوڑھے بندے آپ کو سفید رجیش نظر آئیں گے, ضعیف العمر نظر آئیں گے, ایک بھی نظر نہیں آئے گا. ایک آندھی چلی سب کو اڑا کے لے گئی. ہم کانپتے ہوئے گھروں میں تو داخل ہو گئے, ماسک تو لگا لیے, ہاتھ دھونے کا تو اہتمام کر لیا, ایسے بھی اہتمام کیا کہ ذرا اکٹھے ہو کے رب کی بارگاہ میں نفل حاجات پڑھیں, نفل توبہ پڑھیں. ہمارے پاس ایک وسیلہ اگر دعوتم رد کنی بد قبول منو دست و دامانے آنے دست, جب ایک رسول کا وسیلہ اس کے حال کا ہمارے پاس موجود ہے. دنیا کے سب وسیلے جو ہیں وہ ٹل جاتے ہیں مگر بارگاہ خداوندی میں میرے رسول کا واسطہ ٹلتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے اگر کوئی بات منوانی ہے تو سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں, وہاں نہیں تو گھر بیٹھے ان کا وسیلہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا, رسول اللہ کی بات پیش کرنا, وہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہو. اور پھر اللہ سے اگر کوئی مشکل میرا رب جو ہے وہ ٹالتا نہیں, مانتا ہے. کیا ہمارے دل سے وہ بغض نکلا ہے؟ کیا آگے بڑھ کے کسی ناراض آدمی کو گلے لگایا ہے؟ کیا آگے بڑھ کسی تو کہتے ہیں کہ زندگی چند روزہ ہے, وہ بے شک چند روزہ ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ ہر دروازے پہ موت ناچ رہی, ہر دروازہ جو ہے خطرے سے خالی نہیں, ہر گھر کانپ رہا ہے, ہر نفس کانپ رہا ہے. مگر ہمارا پرنالہ ادھر ہی ہے جدھر تھا. نہ ہمارے تول میں کوئی درستی بھی ہوئی, تول وزن اوزان ویٹ, اور نہ ہمارے بول میں کلام میں کوئی تبدیلی آئی. جدھر سے ادھر ہی کھڑے ہیں. دکاندار ہے اس کا سکیل ادھر ہی کھڑا ہے, اوپر سے ہو کیا رہا ہے, معاملہ کیا بن رہا ہے. ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. آج اپنے کیا دلوں کو ہم نے صاف کیا, اپنی نظروں کو صاف کیا. اب اگر دوسرا برق الٹوں تو دل کے پھولے جل اٹھے,
سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو کسی کے خلاف وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ ٹیلی فون کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو، وہ چلا رہا ہے، وہ کسی کے خلاف کوئی خبر لگا رہا ہے یوٹیوب کے اوپر گند. اور یہ یوٹیوب یاد رکھیں وہ ٹائلٹ ہے، وہ جو ہے یہ کیا اسے کہتے ہیں کہ گندگی کا مرکز ہے، جو چوک آگے سے بند ہے، کھلتا ہی نہیں ہے، جو آیا اس نے اپنا بول براز کیا اور چلا گیا. پیچھے والے جو ہے وہ کوئی اعتراض کر رہا ہے، کوئی تصدیق کر رہا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. مجھے ایک چلتے چلتے ایک بات یاد آ گئی. ایک نوجوان دنیا سے کٹا ہوا تھا، بس تھوڑا سا ٹائم، مجھے پتا ہے کہ وہاں 2 بجنے والے ہیں. گھڑیاں دیکھ رہے ہیں. ایک آخری بات ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ بزرگی جو ہے وہ بڑھاپے میں ملے، یہ خدا کی دین ہے پروردگار سے. کچھ لوگ جا رہے تھے، آگے سے ایک نوجوان بچہ ملا جو بڑا کوئی عجیب سی کیفیت میں تھا، عجیب کی حالت میں تھا. اس نے کہا کہ کہاں لے کے جا رہے ہو، کدھر لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، دعا کے لیے جا رہے ہیں. اس نے کہا اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں آپ کے. اب وہ سارے پریشان ہو گئے، اور یہ تو ایک مجذوب سا ہے. اس نے کہا کہ میں ایک ایسا میرے پاس ایک ہے چیز کہ جب میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا نا تو سر سجدوں سے نہیں اٹھیں گے تو بارش شروع ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ چل. اب فرمان رسول مقبول کے مطابق جو طریقہ تھا، پہنچ گئے میدان میں. ہاں بھائی آ جاؤ، اب نفل پڑھ چکے ہیں. اس نے سر سجدے میں رکھنے سے پہلے ہاتھ اٹھائے اور ایک دعا کی، یا اللہ میری آنکھوں میں ایک جمال ہے، میں نے وہ جمال سنبھال کے رکھا ہوا ہے، آج بھی وہ جمال میرے سامنے ہے. یا اللہ کریم اس جمال کے صدقے میں تو بارش عطا فرما دے، بران رحمت عطا فرما. میری آنکھوں کے اندر ایک جمال، ایک دید و دیدار، مجھے باران رحمت عطا فرما. اس جمال کے صدقے میں، اس دیدار کے صدقے میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سار ابھی سجدوں سے نہیں اٹھے تھے، چھماچھم بارش شروع ہو گئی، بادل گرجے، بادل برسے، لہلانے لگی کھیتیاں. اب وہ درویش جو تھا مجذوب وہ غائب ہو گیا. اسلامی رحمت اللہ علیہ کا دیدار کیا. وہ جمال میری آنکھوں میں ہے کہ میں نے کس طریقے سے میں نے ان کی ملاقات کی، کس طریقے سے وہ مجھے ملے تھے، کس طریقے سے مجھے پاس بٹھایا. وہ جمال میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے، اس جمال کا واسطہ میں نے دیا ہے. اور دیکھ لو
کہ رب نے اس واسطے کو ٹالا نہیں ہے، اپنے نیک بندے کے اس جمع کے صدقے میں اللہ نے وارا رکھا۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرو، گھروں میں دعاؤں کا اہتمام کرو۔ میری بچیاں، بیٹیاں، بابا جی کی بیٹیاں، میری بہنیں سن رہی ہیں، فارغ ہوتی ہو کیا کرتی ہو؟ کوئی کام نہیں، بازار بند، سڑکیں بند، وضو کرو، مصلے بچھاؤ، سجدوں کو لمبا کرو، رکوع کو لمبا کرو، تلاوت کرو، ہاتھ اٹھاؤ، رب سے مانگو یا اللہ ہمارے سے کیا غلطی ہو گئی، خطا ہو، ہمیں معاف فرما۔ سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک، یوم سعید، یوم العید، اللہ سب کو مبارک کرے۔ اتنی دور بیٹھ کے میں آپ سے مخاطب ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو جلدی یہ مشینوں کی ملاقات، یہ سائنس کی ملاقات کو دور کرے اور بالمشافہ ہماری ملاقات۔ اور دعا ہے اس موذی مرض کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے، خوشحالی عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو اللہ نیک کرے، ہمارے بچوں کو اللہ نیک کرے، ہماری بچیوں کو اللہ نیک کرے، اور ہمیں خوشحالی کی نیند آئے، سکون کی نیند آئے اور سکون کا رزق۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔